امریکہ کی جانب سے کلیئر کٹ اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب کسی وقت بھی ایران کے اوپر جو ہے کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر کیا کچھ بڑا ہو سکتا ہے، امریکی جو دفاعی نظام ہے اس کو سگنل دے دیا گیا ہے، جس میں فائٹر جیٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، مختلف میزائل شامل ہو سکتے ہیں۔ ایران کے اوپر جو اگلا حملہ ہوگا امریکہ کی جانب سے اس میں سب مرینز کا استعمال کیا جائے گا، یعنی آبدوزوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے اور علاقائی شراکت داروں نے قطر کے العدید ایئر بیس میں ایک نیا کوارڈینیشن سیل جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیول چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اس ویڈیو میں خاص طور پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجئے گا، کیونکہ اس ویلاگ کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ کل رات کی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آ رہی ہے اور اس کا تعلق ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے کلیئر کٹ اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب کسی وقت بھی ایران کے اوپر جو ہے کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ ہے کیا، معاملہ اتنا سنگین کیوں ہو گیا اور یہ سب سے بڑی سٹوری ہماری کیوں ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر کیا کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے 2 ہفتے سے ایران کے اندر مختلف شہروں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اینٹی گورنمنٹ، اینٹی رجیم اور پرو گورنمنٹ یا پرو رجیم، اور معاملہ جو ہے وہ بیسیکلی مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی کے جو احتجاج تھے اس سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈالر کے اگینسٹ جو ویلیو تھی ایرانی تومن کی وہ بہت زیادہ گر گئی تھی، جس کے بعد مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج وغیرہ شروع ہوئے۔ انیشلی یہ احتجاج بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، نسبتاً چھوٹے احتجاج تھے، 2000 3000 4000 افراد کے مختلف ٹولیاں جو ہے یہ احتجاج کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے وہ بڑے ہونا شروع ہوئے، مختلف شہروں کے اندر جو ہے یہ سٹارٹ ہوئے، اور اس کے بعد ایرانی حکومت کی جانب سے جو ہے ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایرانی میڈیا نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو حالیہ مظاہرے ہوئے ہیں اس میں کم از کم 2000 افراد جو ہیں وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس کو اس سے بھی زیادہ تعداد بتا رہا ہے۔ مطلب ایک جگہ پہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا جی 20,000 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اوبویسلی اس کو CBS کی جانب سے، جو ایک امریکن چینل ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ جناب 20,000 افراد جو ہے وہ اب تک ان مظاہروں کے اندر مارے جا چکے ہیں، لیکن اس کو کسی طرح بھی ویریفائی یا کنفرم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایرانی میڈیا جو ہے، ہم نے اس کو مانیٹر کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 2000 افراد جو ہیں وہ تو کم از کم جاں بحق ضرور ہو چکے ہیں ان مظاہروں کے اندر۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شدت جو ہے وہ کس حد تک انکریز ہو چکی ہے۔ معاملہ صرف اور صرف ایران کے مختلف شہروں کے حد تک نہیں ہے، بلکہ اب پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ موجود ایرانی ہیں، وہ موجودہ ایرانی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ انہیں پرو اسرائیلی یا پرو ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کی سپورٹ بھی اس کے اندر حاصل ہے، کہ جہاں پہ یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں تاکہ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے اگینسٹ یہ بلڈ اپ کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھا گیا آج سے چند ماہ پہلے، خاص طور پہ مئی کے مہینے میں جب پاکستان اور ایران اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی، تو اس کے چند ماہ کے بعد ہی، چند ہفتوں کے بعد ہی جو ہے وہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کو ٹارگٹ کیا تھا۔ 12 دن تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی تھی، اور اب پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے وہ اب ایک اور جنگ کی جو ہے وہ سگنلنگ کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ واضح طور پہ کیا کہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی کیا کہا ہے، اگر ہم اس کو سب سے پہلے دیکھیں تو اس سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک سنگین ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کل رات کو یہ میسج دیا، اور اس میں لکھتا ہے جی ایرانین پیٹریوٹس کیپ پروٹیسٹنگ، مظاہرے کرتے رہیں آپ، ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز، اپنے اداروں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں، سیو دا نیمز آف دا کلرز اینڈ ابیوزرز، جن نے آپ کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا یا آپ کو نشانہ بنایا ان کے نام جو ہے وہ یاد رکھیں، دے ول پے اے بگ پرائس، ان کو ایک بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killings of protesters stop۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایران کی جانب سے جو مذاکرات کے لیے بار بار جو ہے مطالبہ کیا جا رہا تھا، ہم نے ہر قسم کی ملاقاتیں جو ہے ایرانی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دی ہیں۔ ہیلپ از آن اٹس وے، اب یہ جو لائن ہے نا کہ ہیلپ از آن اٹس وے، یہ بیسکلی جو ہے وہ مختلف سگنل دے رہا ہے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت واشنگٹن کے اندر چند امریکی عہدیدار جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکی جو دفاعی نظام ہے اس کو سگنل دے دیا گیا ہے، جس میں فائٹر جیٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، مختلف میزائل شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک جو امریکی اہلکار ہے اس نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران کے اوپر جو اگلا حملہ ہوگا امریکہ کی جانب سے
اس میں سبمرینز کا استعمال کیا جائے گا، یعنی آبدوزوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی معاونت جو ہے اس میں اسرائیل بھی ساتھ کر رہا ہو۔ آگے وہ لکھتا ہے جی ہیلپ از آن اٹس وے میگا۔ اب میگا جو ہے یہ MIGA، میگا سے کیا مراد ہے؟ میک ایران گریٹ اگین۔ یہ بیسکلی وہ ایک نعرہ ہے یا ہیش ٹیگ ہے یا یہ ایک ایبریویشن ہے جو بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جو اینٹی گورنمنٹ اس وقت جو پروٹیسٹرز ہیں یا جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ موجودہ ایرانی حکومت کے خلاف جو بیسکلی ایک نعرہ بنا رہے ہیں اس میں وہ میگا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میک ایران گریٹ اگین۔ اور آگے اس کو اپنا نام لکھتا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ اب یہ جو آخر میں مطلب یہ جو میگا کے حوالے سے بات کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان مظاہرین کو کہ آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ ہم عن قریب آنے لگے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سگنلنگ جاری ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر۔ اس کی وجہ ایک اور بہت بڑی یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے شہریوں کو بھی جو ہے وہ ایران چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں ہونے والی ہلاکتوں کی درست تعداد ابھی نہیں بتائی گئی، کسی نے ہلاکتوں کی تعداد کم بتائی، کسی نے زیادہ بتائی، جلد معلوم ہو جائے گا، غالباً ہم اگلے 24 گھنٹوں میں ہلاکتوں کے درست تعداد کا پتہ لگا لیں گے۔ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے کا مطلب بتانے کے سوال پر ٹرمپ نے صحافیوں کو جواب دیا کہ آپ کو خود ہی اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے جو ہیلپ از آن اٹس وے، تو اس کا تو مطلب یہی لگ رہا ہے کہ جناب امریکی فورسز جو ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ کرنے جا رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور اس سارے معاملے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک یہ تھیوری بھی پیش کی جا رہی ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا اور وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا، گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا تھا، اور اب اس وقت وہ جو وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ ہیں وہ اس وقت امریکی تحویل میں ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن شاید ایران کے اندر کیا جائے، وائڈ سکیل شاید حملہ نہ ہو لیکن کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے موجودہ رجیم کے حوالے سے جو ہے وہ شاید کیا جا سکے، جس میں ایرانی جو شاید پریزیڈنٹ ہیں یا خامنائی ہیں شاید ان کو ٹارگیٹ کیا جائے یا ان کو کسی طرح گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ آبویسلی وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تمام وہ ممالک جن کے اس وقت اختلافات چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ اپنی انہوں نے سیکیورٹیز جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر وینزویلا کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا بھی موقف جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ مظاہرین کو بیرونی ممالک کی حمایت حاصل ہے جن میں امریکہ اور اسرائیل شامل ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے امریکی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ یہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد شر پسندوں نے اپنے گھروں میں چھپا کر رکھے تھے اور بیرون ملک سے ہدایات لے رہے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے پاس ایسی ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جن میں بیرون ملک سے دہشت گرد ایجنٹس کو پولیس اور مظاہرین پر فائرنگ کے احکامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرنیٹ اسی وقت بند کیا گیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ دہشت گردوں کو ان کارروائیوں کی ہدایات ملک سے باہر سے آ رہی ہیں جن کا مقصد قتل و غارت پھیلانا ہے۔ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کی فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں پر کہا کہ اگر امریکہ فوجی آپشن آزمانا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، یہ آپشن پہلے بھی ہم جو ہے وہ آزمایا جا چکا ہے۔ بیسکلی 12 دن کی وہ جو جنگ تھی اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایران کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے جی وی ول رسپونڈ پاورفلی ٹو اینی کائنڈ آف اٹیک اگینسٹ اس اینڈ ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو تھریٹن اس۔ ہم پوری طرح جواب دیں گے، کسی کو جو ہے وہ ہمیں دھمکانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ All US bases in the region and countries that facilitate Washington's actions will be legitimate targets for us۔ انہوں نے کہا تمام وہ ہوائی اڈے یا ایئر بیسز جہاں سے ہمارے اوپر حملے کیے جائیں گے اس کے بعد وہ ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ اب امریکہ کے پاس جو ہے وہ قطر کے اندر جو ہے وہ ایک فوجی بیس وہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر بھی موجود ہے۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی کسی بیس کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا تو ہم بھی جو ہے ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں ایران آج زیادہ طاقتور ہے۔ تو ایران کی جانب سے جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ 12 دن کی وہ جو جنگ تھی اس وقت جو صورتحال تھی اب ہم اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے کہا 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ ایرانی مسلح افواج کے لیے ایک منفرد اور غیر معمولی تجربہ تھا، کیونکہ ایران واحد ملک ہے جس نے اسرائیل جیسے مغربی ٹیکنالوجی اور حمایت سے لیس ملک کے ساتھ اس پیمانے پر براہ راست محاذ آرائی کی تھی۔ امیر حاتمی نے کہا کہ 12 روزہ جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران کی گئی تیاریوں سے ایران کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے لاحق خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت حاصل ہو چکی ہے۔
گزشتہ برس ہونے والی ایران اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کے شہروں پر تباہ کن حملے کیے، جبکہ ایران نے بھی مسلسل جوابی کارروائیاں کی تھی، جن کے نتیجے میں اسرائیل میں متعدد مقامات کو جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق تہران سمیت مختلف شہروں میں مظاہروں کے دوران گاڑیاں اور عمارتیں نذر آتش کی گئی ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 15 دن سے جاری مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 800 سے زائد ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایران آبزرور ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ بیسکلی ایران کے اوپر رپورٹ کرتا ہے، اس نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے کہ جی ایران ہیز اناؤنسڈ the seizure of huge shipment of Starlink satellites since June 2025. Possession of Starlink in Iran has been subject to espionage laws. Basically Starlink جو ہے وہ ایلون مسک کی انٹرنیٹ سروس ہے، اتنی سی ایک ڈش ہے جو آپ نے چھت کے اوپر لگانی ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے انٹرنیٹ آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو جس طرح کیبل نیٹ ورک ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے، یا آپ کے فون کا جو 4G انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ بے شک حکومت کی جانب سے بند بھی کر دیا جائے، یہ جو سیٹلائٹ سے آنے والا لنک ہے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایلون مسک جو ہے یا وہ ظاہری بات ہے امریکی ہے، تو اس کے اوپر اس کے حوالے سے امریکی کمپنی ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایران کے اندر جو وہاں کے جو مظاہرین ہیں ان کو بیسکلی یہ فیسلٹی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو ہے سٹار لنک کی سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ایران کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب سٹار لنک کی سیٹلائٹ جو ہے وہ اللیگل ہے، اور ہم جو ہے وہ جو بھی اسے استعمال کرے گا اسے گرفتار کیا جائے گا، اور اسے یہ جو سٹار لنک کی جو انٹرنیٹ ڈیوائس ہے اس کو بھی جو ہے ہم قبضے میں لیں گے۔ اس کے علاوہ ایران آبزرور نے ایک اور ٹویٹ کی ہے کہ سیٹلائٹ امیجز شو نو ملٹری بلڈ اپ بائی دا US ان دا ریجن، اٹ از ہائیلی لائکلی دیٹ دا US ول یوز سب مرینز ٹو لانچ کروز میزائلز ایٹ ایران۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہی جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید آبدوزوں کا استعمال کیا جائے گا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اور علاقائی شراکت داروں نے قطر کے العدید ایئر بیس میں ایک نیا کوارڈینیشن سیل جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ یہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ شاید کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس کا مقصد فضائی اور میزائل دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نیا ماڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس کمبائنڈ ڈیفنس آپریشنل سیل کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر میں واقع ہے، اور اس میں امریکہ اور علاقائی شراکت داروں کے اہلکار جو ہے وہ شامل ہیں۔ سینٹکام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر میں قائم کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر 20 سال قبل قائم کیا گیا تھا، اور اس وقت یہ 17 ممالک کے نمائندوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل سائٹس حملوں کی فہرست میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے تب بھی امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس تھے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ سائبر حملہ یا اندرونی سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنانا بھی ایک ممکنہ آپشن ہے امریکہ کی جانب سے۔ تو یہ جو میں آپ کے تمام جو خبریں شیئر کر رہا ہوں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کتنی سیریس ہو رہی ہیں، اور صرف پچھلے 12 گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں تعینات امریکی فوجی کمانڈر نے واشنگٹن کو آگاہ کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے سے قبل فوجی پوزیشنز کو مستحکم کرنے اور دفاعی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کے لیے وقت درکار ہوگا، تاکہ ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کو مؤثر انداز میں جو ہے وہ ناکام بنایا جا سکے۔ اوبیسلی جب آپ ایران کے اوپر اگر کوئی ایسا حملہ کریں گے تو ایران کی جانب سے بھی جو ہے ریٹیلیشن اس کے معاملے میں جو ہے وہ ضرور آئے گی، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج اہداف کے تعین کے لیے امریکی فضائی حملوں کی معاونت کر سکتی ہے، تاہم اگر اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر براہ راست کارروائی نہ بھی کرے تب بھی ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی حملوں میں اسرائیل کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں ہفتے کی شب جرمنی سے امریکی فضائیہ کے 2 C-17A فوجی طیاروں کی مشرق وسطیٰ روانگی کا بھی انکشاف ہوا ہے، یعنی کہ ہوائی جو بیڑے ہیں ان کو بھی اس وقت موو کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایران پر ممکنہ امریکی حملوں سے متعلق قیاس آرائیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام اس امر پر بھی غور کر رہے ہیں کہ کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ انتہائی احتیاط سے کیا جائے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہرے عوامی حمایت میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ دوسری جانب روس نے ایران کے اوپر ممکنہ امریکی فوجی حملے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں، امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے جو ہے وہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے، اور ملک بھر میں جاری احتجاج جو ہے وہ دن بدن شدت اختیار کر رہے ہیں اور حالات پرتشدد ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ وارننگز بھی جاری کی گئی ہیں۔
تو یہ جناب ایران کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کو اس سے آگاہ کیا. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ لوکل نیوز کی طرف آتے ہیں, اور اس میں خبر یہ ہے کہ کل رات کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے, علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے اور ان کی دیگر بہنوں کی جانب سے جو ہے وہ دھرنا دیا گیا ہوا تھا اڈیالہ جیل کے باہر. ایک دفعہ پھر سے دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی, لیکن تقریباً 12:15 بجے تک جو ہے وہ مختلف ٹویٹس آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, اور بعد میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سے جو جڑے اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ جناب پولیس نے جو ہے وہ مبینہ طور پر لاٹھی چارج, واٹر کینن اور آنسو گیس استعمال کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے پی ٹی آئی نے. تاہم سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں ان میں کارکنان کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن واٹر کینن یا لاٹھی چارج کی فی الحال کم از کم ہم نے کوئی فوٹیج نہیں دیکھی ہے. البتہ چند خواتین بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا ہے. سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق علیمہ خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, جسے کارکنان نے جو ہے ناکام بنایا. اس کے بعد علیمہ خان اور پی ٹی آئی نے دھرنا ختم کر دیا اور وہ واپس چلے گئے. شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایک بار پھر پورم ورکرز پر واٹر کینن اور لاٹھی چارج کیا گیا. سلمان اکرم راجہ, شاہد خٹک, نعیم پنچوتا, راجہ تنویر, ایم این اے شفقت اور کئی اور ایم پی ایز عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے رات کو 1:06 کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخوندزادہ حسین احمد یوسف زئی اور وکیل عمران خان خالد یوسف چودھری علیمہ خان اور عمران خان کی باقی ہمشیران کو اڈیالہ جیل سے بحفاظت لے کر ان کے گھر روانہ ہو گئے ہیں. شبیر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ مذاکرات کے بعد جو ہے یہ دھرنا یا احتجاج جو ہے وہ کال آف ہوا ہے. گزشتہ منگل کی طرح اس بار بھی جو ہے محمود خان اچک اور علامہ راجہ ناصر آباد جو ہے اڈیالہ کے باہر نہیں آئے. زین قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے, انہوں نے بڑی ایک ڈفرنٹ قسم کی ایک ٹویٹ کی, ذرا میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا اکثر مجھ پر تنقید ہوتی ہے کہ میں اڈیالہ جیل نہیں پہنچتا, مگر یہ بتانا ضروری ہے کہ کوٹ لکھپت میں بھی اسیر قائدین جو ہے موجود ہیں, یعنی کہ جہاں پہ ان کے والد صاحب اور دیگر لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں, جن کے لیے آواز اٹھانے والے بہت کم ہیں. اگر ہم اہل خانہ وہاں موجود نہ ہوں تو وہ بالکل تنہا رہ جائیں گے. ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. آج چونکہ اسلام آباد میں اسمبلی کا اجلاس تھا اس لیے اڈیالہ کے باہر میں موجود ہوں. تو یعنی ایک قسم کا انہوں نے یہ گلہ بھی کیا ہے, انہوں نے گلہ بھی کیا ہے کہ جناب ہماری جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بے یار و مددگار جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے, ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا, نہ وہاں پہ کوئی سپورٹ شو کی جاتی ہے. اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے, لیکن وہ جو وہاں پہ 5 رہنما جو وہاں پہ موجود ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ارسلان بلوچ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہے, اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی. کہتا ہے جی ممبران قومی اسمبلی سے صرف 13 لوگ آئے تھے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پہ 10,000 لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پارلیمنٹیرینز کتنے آئے ہیں اس کے بارے میں یہ کارکن جو ہے لکھتا ہے. کہتا ہے جی ممبران قومی اسمبلی سے صرف 13 لوگ آئے تھے, ممبران پنجاب اسمبلی سے صرف 40 لوگ آئے تھے, انصاف لائرز فورم کے عہدیداران نہیں آئے, وومن ونگ کی بھی اتنی موجودگی وہاں نہیں تھی, ٹکٹ ہولڈرز بھی سارے نہیں آئے. مکمل لسٹ جمعرات والے دن میں اپلوڈ کروں گا. اس کے بعد سوشل میڈیا نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو مطلب کارکنوں کے اندر بھی جو ہے اب اس بات کا غصہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہاں پہ نہیں آتے. میں یہ بڑے کئی ہفتوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے پارلیمنٹیرینز کی, لیکن آپ کو نظر جو ہے وہ صرف مٹھی بھر افراد ہی آتے ہیں جن کو آپ انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ گن سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے فیکٹری ناکے کے اوپر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا آپ اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, ان کی رہائی کے لیے جو کرنا پڑا وہ ہم کریں گے, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. بیرسٹر گوہر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا بہت افسوس کی بات ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, ہر ہفتے ہم آتے ہیں, انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کس نے پٹی پڑھائی ہے کہ ملاقات نہ کرانا اچھا عمل ہے, حالانکہ ملاقاتیں ہوں گی تو حالات میں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ البتہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں قید ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا کہ کرا دی گئی ہے. ایکسپریس نے کہا ہے جی جیل ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی اور دونوں کی ملاقات کانفرنس روم کے اندر جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی 8 فروری کو ملک میں کوئی پہیہ جام ہڑتال نہیں ہوگی. نظام زندگی مفلوج کرنے کے لیے جو اکا دکا لوگ باہر نکلیں گے ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ آپ کے واٹس ایپ کے حوالے سے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ پاکستان میں واٹس ایپ اکاؤنٹس کو ہائی جیک کرنے کے واقعات میں تشویشناک حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, جس پر قومی ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ملک بھر میں باقاعدہ طور پہ الرٹ جاری کر دیا. سو بی کیئرفل اگر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. نیشنل
جو ہے وہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم کے مطابق سائبر مجرم جعلی کالز، فیک لنکس، ون ٹائم پاسورڈز اور کیو آر کوڈز کے ذریعے صارفین کے واٹس ایپ اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ان حملوں کا دائرہ صرف عام صارفین تک محدود نہیں بلکہ کاروباری اور دفتری واٹس ایپ اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے۔ سائبر حملہ اور خود کو واٹس ایپ سپورٹ ٹیلی کام کمپنیوں کے اہلکار یا صارف کے جاننے والے ظاہر کر کے دھوکہ دیتے ہیں اور حساس معلومات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ اکاؤنٹ ہائی جیک ہونے کے بعد حملہ آور صارف کی شناخت استعمال کرتے ہوئے فراڈ، جعلی پیغامات اور پیسے بٹورنے جیسے جرائم جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ مشکوک لاگ آؤٹ، انجان لنکڈ ڈیوائسز اور بغیر مانگے اور او ٹی پی موصول ہونا اکاؤنٹ ہائی جیک ہونے کی نمایاں علامات ہیں۔ میں دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں، مشکوک لاگ آؤٹ کہ ایک دن آپ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے لاگ آؤٹ ہو جائیں، انجان لنکڈ ڈیوائسز کہ جی پتہ لگے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوا ہوا ہے اور لنکڈ ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے، اور بغیر مانگے او ٹی پی آپ کو آ رہا ہے آپ کے فون کے اوپر، نمبر او ٹی پی آپ نے مانگا نہیں ہوا لیکن پھر بھی آ رہا ہے۔ اس کا یہ انڈیکیشنز ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا یا تو ہائی جیک ہو چکا ہے یا اس کو اٹیمپٹ کی جا رہی ہے ہائی جیک کرنے کی۔ اور قومی ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ واٹس ایپ کا کوڈ، پن یا کیو آر کوڈ کسی کو بھی فراہم نہ کریں۔ نیشنل سرٹ نے اکاؤنٹ کے تحفظ کے لیے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن اور ریکوری ای میل کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے۔ متاثرہ صارفین کو فوری طور پر واٹس ایپ ری انسٹال کر کے اپنا نمبر دوبارہ ویریفائی کرنے اور مشکوک سرگرمی فوری رپورٹ کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ تو پلیز بی کیئرفل کہ اگر آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو جو ہے ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ نے اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو خاص طور پہ ایران کی صورتحال کے حوالے سے بھی مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔